بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والامامیہ الاثنا عشریہ اے القائلون بامامۃ الاثنا عشر المعتقدون لہا۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی مال وقف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ وقف کر رہا ہوں مسلمانوں کے لیے، تو اس مسلم سے مراد کون ہوں گے؟ اگر ایک شخص کوئی مال وقف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ وقف کر رہا ہوں شیعہ کے لیے، تو اس شیعہ سے مراد کون ہوں گے؟ اسی ترتیب میں اب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی مال وقف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ اپنا مال وقف کر رہا ہوں امامیہ کے لیے، پوری توجہ کے ساتھ امامیہ کے لیے، اس امامیہ سے مراد کون ہوں گے؟ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص لفظ امامیہ کا استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو 12 ائمہ علیہم السلام کی امامت کا اعتقاد رکھتے ہوں اور فقط ان کو خلیفہ نہیں بلکہ ان کو معصوم بھی سمجھتے ہوں، ان کی عصمت کا عقیدہ بھی ہو، ان کو یہ لوگ ہوں گے امامیہ۔ اچھا، اب آیا فقط ائمہ اثنا عشر کی امامت اور عصمت کا عقیدہ رکھنا ضروری، یہ کافی ہے امامیہ ہونے کے لیے، یا نہ ان کا عادل ہونا بھی شرط ہے؟ پوری توجہ، یہ لفظ بڑے اہم ہیں۔ فرماتے ہیں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے مؤمن اور ایک ہے امامیہ۔ اگر تو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ مال وقف کر رہا ہوں مومنین کے لیے، تو مومن میں بحث ہے۔ بعض کہتے ہیں اگر مومن کا لفظ ہے تو اس سے مراد فقط وہی ہوں گے جو عادل ہوں گے، جو گناہان کبیرہ سے اجتناب کرنے والے ہوں گے، اسے مومن کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں بھی عقیدہ معیار ہے، عدالت معیار نہیں۔ لیکن اگر اس نے لفظ مومن کا استعمال نہیں کیا اور اس نے کہا ہے کہ میں یہ وقف کرتا ہوں امامیہ کے لیے، اب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آیا وہ عادل ہو یا عادل نہ ہو۔ فرماتے ہیں لفظ امامیہ یہ عادل اور غیر عادل دونوں کو شامل ہے۔ ہر وہ شخص جو 12 ائمہ کو امام مانتا ہو اور ان کی عصمت کا قائل ہو اور عصمت کا عقیدہ رکھتا ہو، بس لفظ امامیہ ان سب کو شامل ہے۔ والامامیہ، پوری توجہ، کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی شخص مال وقف کرتا ہے اور لفظ استعمال کرتا ہے امامیہ کے لیے کہ میں یہ زمین، یہ مکان، یہ فلاں چیز وقف کرتا ہوں امامیہ کے لیے، تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے الاثنا عشریہ، یعنی القائلون بامامۃ الاثنا عشر، یعنی وہ لوگ جو 12 اماموں کی امامت کے قائل ہوں، المعتقدون لہا، اور ان کی امامیت کا اعتقاد رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہو جی؟ وَزَادَ فِي الدُّرُوسِ، یہی شہید اول
دروس میں ایک اضافی قید بھی لگاتے ہیں کہ صرف 12 ائمہ کی امامت کا قائل ہونا اور اعتقاد کافی نہیں، بلکہ ساتھ یہ بھی شرط ہے، وہ کیا؟ زیادہ فی الدروس اعتقاد عصمتہم علیہم السلام ایضاً، کہ جہاں وہ ان کو امام مانتا ہو وہاں وہ ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ بھی رکھتا ہو۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لازم المذہب، اس لیے کہ ان 12 ائمہ کو فقط امام ماننا نہیں بلکہ امام معصوم ماننا یہ ضروریات مذہب میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ علی علیہ السلام کو خلیفہ مانتا ہے لیکن وہ ان کو معصوم نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح اثنا عشری نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا اجتناب القبائر، پوری توجہ، یعنی اگر کوئی شخص واقف کرتا ہے امامیہ کے لیے، اگر اس نے لفظ امامیہ کا استعمال کیا ہے یا ان کا، تو یہاں پر یہ شرط نہیں ہے اجتناب القبائر کہ فقط اسی اثنا عشری کے لیے ہوگا جو کبائر سے اجتناب کرتا ہو، یعنی مراد کیا کہ وہ عادل ہو، گناہ کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو، نہ، یہ شرط نہیں ہے۔ وَإِنْ قِيلَ بِهِ فِي الْمُؤْمِنِينَ، اگرچہ جیسے میں نے پہلے بتایا چونکہ تکرار میرا مزاج نہیں ہے، یعنی جیسا کہ اگر وہ واقف کرتا مومنین کے لیے، اگر وہ کہتا کہ میں یہ مال واقف کر رہا ہوں مومنین کے لیے، تو لفظ مومن میں کی لبے، یہ بعض کہتے ہیں کہ شرط ہے کہ مومن فقط وہی ہوگا جو گناہان کبیرہ سے اجتناب کرتا ہو۔ وہ جو مشہور بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ایمان 3 چیزوں سے مرکب ہے، ایک عقیدہ رکھنا، ایک زبان سے اقرار کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے العمل کہ اپنے اعمال اور اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، انجام دینا، خوب ان کے نزدیک ہے۔ اگرچہ لفظ مومن میں بعض کہتے ہیں کہ اس مومن سے مراد فقط مومن عادل ہوگا، لیکن جہاں بہرحال یہ شرط نہیں ہے۔ وَرُبَّمَا أَوْهَمَ كَلَامُهُ فِي الدُّرُوسِ وُرُودَ الْخِلَافِ هُنَا أَيْضًا، اگرچہ شہید اول کی کتاب دروس کی عبارت میں تھوڑا سا وہم پڑتا ہے، اگر دقت نہ کی جائے تو شاید بعض لوگ اس وہم کا شکار ہوں گے کہ یہاں پر ورود الخلاف ہونا کیا مطلب، یعنی اس اثنا عشریہ میں یا امامیہ میں بھی کوئی اختلاف ہے کہ آیا امامیہ سے مراد فقط اور فقط عادل ہوگا یا غیر عادل، وہاں پڑتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں وَلَيْسَ كَذَلِكَ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، امامیہ کے لفظ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آیا وہ عادل ہو یا نہ ہو، مومن میں البتہ یہ بحث ہے۔ وَدَلِيلُ الْقَائِلِ يُرْشِدُ إِلَى اخْتِصَاصِ الْخِلَافِ بِالْمُؤْمِنِينَ، البتہ وہ لوگ جو عدالت کی بات کرتے ہیں کہ عدالت شرط ہے، تو وہ فقط مومن کی حد تک بات کرتے ہیں کہ مومن میں، کیوں؟ وہ وہی بات کرتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے عقیدہ سے، زبان کے ساتھ اقرار سے، اور اعمال سے، اعضاء و جوارح کے ساتھ اعمال بجا لانے سے، لیکن بہرحال وہ وہاں مربوط ہے، یعنی وہاں پر بحث ہے، لیکن یہاں امامیہ میں ایسی بحث نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا ان 2 سطروں کا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر لفظ امامیہ استعمال کیا ہے یا مراد اثنا عشریہ ہے، چاہے وہ عادل ہو یا نہ ہو، لیکن اگر لفظ مومن کا استعمال ہے تو وہاں بحث ہے، بعض کہتے ہیں کہ مومن سے مراد فقط وہی ہوگا جو عادل ہو، اور بعض کہتے ہیں چاہے شرط نہیں، ختم۔
والہاشمیہ، اگر کوئی شخص مال وقف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ مال وقف کرتا ہوں ہاشمیوں کے لیے، تو اس ہاشمی سے مراد کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ہر وہ شخص جس کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے، پوری توجہ، باپ کی طرف سے جناب ہاشم بن عبد مناف تک پہنچے گا، پیغمبر اکرم کے اجداد میں سے جو باپ کی طرف سے، یہ لفظ غور کرنا ہے، باپ کی طرف سے جس کا سلسلہ نسب جناب ہاشم بن عبد مناف تک پہنچے گا وہ ہاشمی کہلائے گا، اور وہ موقوف علیہ میں علیہم کا حصہ ہوگا۔ یہ لفظ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ سید مرتضیٰ کتاب الخمس میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی، وہ کہتے ہیں اگر کوئی ماں کی طرف سے بھی کسی کا سلسلہ جناب ہاشم بن عبد مناف تک پہنچ جائے تو بھی ہاشمی ہوگا، لیکن اکثر علماء اس کو نہیں، وہ کہتے ہیں باپ کی طرف سے جس کا سلسلہ وہاں تک پہنچے گا۔ آگے فرماتے ہیں بات فقط ہاشمی کی نہیں ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ مال وقف کرتا ہوں حسینی سادات کے لیے، پوری توجہ، تو ہر وہ شخص جس کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے جناب امام حسین علیہ السلام تک پہنچے گا وہ حسینی ہوگا، اور نتیجہ یہ کہ وہ موقوف علیہم میں شمار ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ میں یہ مال وقف کرتا ہوں علوی سادات کے لیے، تو وہاں پر بھی حکم یہی ہوگا کہ جس کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچے گا۔ پس کیوں؟ پوری توجہ، اس لیے کہ یہ بات گزارش ہو چکی کہ ہمارے ہاں انسانوں میں سلسلہ نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے، لہذا جو بندہ باپ کے ذریعے جس کا سلسلہ نسب پہنچے گا جناب ہاشم تک وہ ہاشمی، جو باپ کے ذریعے جناب امام حسین علیہ السلام تک وہ حسینی، الاخری موسوی جو بھی ہیں باقی سادات کرام، سب کا حکم یہی ہوگا۔ والہاشمیہ، اب عبارت کو پیچھے سے ملا کے چلنا ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ مال وقف کرتا ہوں ہاشمیوں کے لیے، تو ہاشمی سے مراد کیا ہوگا؟ من ولدہ ہاشم بأبیہ، جو شخص، اب لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا کہ جس کو جناب ہاشم نے پیدا کیا ہو اس کے باپ کے ذریعے سے، لیکن آپ نے مرادی ترجمہ کرنا ہے کیا؟ یعنی جو باپ کی نسبت سے جناب ہاشم بن عبد مناف کی اولاد سے ہو، اے اتصل الیہ بالاب، یعنی باپ کے ذریعے وہ جناب ہاشم بن عبد مناف تک پہنچتا ہو، وَإِنْ عَلَا، اب چاہے وہ باپ دادا درمیان میں 2 3 4 پشتوں کے ذریعے بھی کیوں نہ پہنچتا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، سلسلہ نسب باپ کی طرف سے اگر جناب ہاشم تک پہنچتا ہے تو یہ ہاشمی ہوگا۔ دون الام، اگر ماں کے ذریعے سے اس کا سلسلہ نسب جناب ہاشم تک پہنچتا ہے تو وہ ہاشمی نہیں کہلاتے۔ علل اقرب، شہید ثانی کہتے ہیں میرے لیے اقرب یہ ہے، کیوں؟ اور میں نے گزارش کی تھی دوسرا نظریہ سید مرتضیٰ کا ہے کہ جو ماں کے ذریعے جناب ہاشم تک پہنچنے والے کو بھی ہاشمی سمجھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بات فقط ہاشمیہ کی نہیں ہے بلکہ وہ قضا کل قبیلہ، اگر کوئی شخص، پوری توجہ، اگر کوئی شخص کسی ایک قبیلے کے لیے کچھ وقف کرتا ہے تو جس بھی شخص کا سلسلہ نسب باپ کے ذریعے اس قبیلے کے سربراہ تک پہنچے گا بس وہ ان موقوف علیہم میں شامل ہوگا۔ آگے مثالیں دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کالعلویہ، اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہ چیز مال وقف کرتا ہوں سادات علوی کے لیے،
یا سادات حسینی کے لیے، تو پس جس کا سلسلہ بھی باپ کے ذریعے جناب علی ابن ابی طالب یا جناب حسین ابن علی علیہ السلام تک پہنچے گا وہ اس کا حصہ ہوگا۔ یدخل فیہا، اس قبیلے میں داخل ہوگا ہر وہ شخص من اتصل بالمنسوب الیہ بالاب دون الام، جو باپ کے ذریعے اس قبیلے کے سربراہ سے متصل ہوگا، پہنچے گا دون الام، نہ کہ ماں کے ذریعے سے۔ آسان ہو گیا۔ فرماتے ہیں وَيَسْتَوِي فِيهِ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ، البتہ یہ لفظ یاد رکھنا ہے کہ اس میں مذکر اور مؤنث برابر ہیں۔ اب یعنی باب وقف میں مرد عورت میں فرق نہیں ہے، اور جو کتاب المیراث میں عورت فرق ہوتا ہے کہ ایک کیا عورت کو ایک حصہ ملتا ہے اور مرد کو دو، لیکن وقف میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یستوی فیہ الذکور، یہاں چاہے وہ مذکر ہوں، مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، سارے برابر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے دو نکتے بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ نکتے ہیں کہ اگر ایک شخص جیسا کہ سطر میں ہے واقف کرتا ہے کہ میں اس کو واقف کر رہا ہوں سادات کاظمیہ کے لیے، تو اس میں ان کاظمی سادات کے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں سارے برابر ہوں گے۔ لیکن اگر وہ خود یہ کہہ دے کہ میں اس کو واقف کر رہا ہوں کاظمی سادات کے لیے، لیکن اس انداز میں کہ ان کے مرد کا حصہ مثال کے طور پر زیادہ ہوگا، عورت کا کم ہوگا، یا وہ کہتا ہے کہ اس میں عورت کا حصہ زیادہ ہوگا مرد کا کم ہوگا، تو پھر جیسے واقف نے شرط لگائی ہوگی وقف کرتے وقت پھر اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ کوئی خود کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتا تو پھر سارے، وہ چاہے عورت ہو یا مرد، سارے اس میں برابر ہوں گے۔ وَإِطْلَاقُ الْوَقْفِ عَلَى مُتَعَدِّدٍ، اگر واقف کسی مال کو وقف کرتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، یعنی ایک فرد کے لیے ہو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، متعدد بہت سارے، مثلا نقوی سادات کے لیے مثال کے طور پر، یا بیمار سادات کے لیے مثال کے طور پر، یعنی وہ جس میں بہت سارے لوگ ہوں، یقتضی تسویۃ بین افرادہ، یہ اطلاق تقاضا کرتا ہے کہ اس میں متعدد میں جتنے بھی اس کے افراد ہیں وہ سارے اس میں برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ وَإِنِ اخْتَلَفُوا بِالذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ، چاہے وہ مذکر مؤنث ہونے میں چاہے وہ عورت مرد ہونے میں مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب، جیسے اس پر مرد کا حق ہوگا ویسے ہی ان پر عورتوں کا حق ہوگا، عورت مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ لاستواء الاطلاق، اس نے کہا ہے کاظمی سادات، تو کاظمی سید جیسے مرد ہوتا ہے ویسے عورت بھی ہوتی ہے، نقوی سادات نقوی جیسے مرد ہوتا ہے عورت بھی ہوتی ہے، والاستحقاق، اور مستحق ہونے کے لحاظ سے بھی سارے برابر ہیں بالنسبت الی الجمیع۔ ہاں، وَلَوْ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اگر واقف خود کسی کو کسی پر ترجیح دیتا ہے، بالکل آسان، میں یہ مال واقف کرتا ہوں نقوی سادات کے لیے، لیکن ان میں سے وہ نقوی سیدزادیاں جو بیوہ ہوں گی ان کا حصہ باقیوں سے زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر یوں کہتے ہیں لازمہ، تو جو جس کو وہ ترجیح دے گا ہمارے اوپر لازم ہوگا کہ اسی کو ترجیح دے، بحسب ما عینا، جیسے اس واقف نے واقف میں معین کیا تھا اسی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ عملاً بمقتضی شرط، اس لیے کہ اس نے شرط لگائی تھی کہ میں یہ نقوی سادات کے لیے وقف کر رہا ہوں اس شرط پر کہ ان کی بیوہ کا حصہ مثلاً زیادہ ہوگا، تو ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ وَهُنَا مَسَائِلُ، اب
4-5 مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، انشاءاللہ آج تو نہیں، کل تک ہم اس کتاب کو مکمل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غلام کو کسی کے لیے وقف کرتا ہے یا کسی جانور کو کسی کے لیے وقف کرتا ہے، ذرا توجہ کرنی ہے۔ مثلا میں اپنا یہ غلام وقف کرتا ہوں مسافر یا غیر مسافر، مثلا میں اپنا یہ غلام وقف کرتا ہوں نقوی سادات کی خدمت کے لیے۔ اب جب وہ غلام ہے، وہ انسان ہے، اس نے کھانا بھی ہے، اس نے پینا بھی ہے، اس نے علاج بھی کرانا ہے، اس نے کپڑے بھی پہننے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ اخراجات اس کے کون برداشت کرے گا؟ میں یہ جانور، کوئی بھی جانور وقف کرتا ہوں نقوی سادات کے لیے، اب اس جانور کو چارہ بھی تو چاہیے، اس کو پانی بھی تو چاہیے، اس کو گرمی سردی سے بچنے کے لیے جگہ بھی تو چاہیے، تو یہ اخراجات کون برداشت کرے گا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ جو موقوف علیہم ہیں، جن کے لیے واقف اس غلام کو یا اس جانور کو وقف کر رہا ہے، اگر تو وقف خاص ہے، اگر تو وہ معین ہے، مثلا کسی ایک شخص کے لیے کہ میں اس کو وقف کر رہا ہوں سید حسن نقوی کے لیے، تو پھر اسی پر واجب ہوگا اس جانور کے یا اس غلام کے تمام اخراجات کو برداشت کرنا، اس لیے کہ جب وقف ہو گیا، اس کی ملکیت میں آ گیا، اب اس کے اخراجات بھی اس نے برداشت کرنے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اگر وہ معین نہ ہو، غیر معین ہو، کوئی ایک فر نہ ہو، پھر کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں پھر اس کے اخراجات خود اسی عابد غلام یا اس جانور کی جو اپنی جانور کمائی کیا ہوگی، مثلا جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، دودھ دیتی ہے بہت سارا، تو جتنا دودھ دے گی اس کے دودھ میں سے کچھ حصہ بیچ کر اس کا چارہ وغیرہ پورا کیا جائے گا، باقی ان کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر غلام ہے، غلام محنت مزدوری کرتا ہے ان کے لیے، تو اس کا بھی حکم یہی ہوگا کہ پہلے اس غلام کی اپنی ضرورت پوری کریں گے، باقی پھر ان کو دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ وَهُنَا مَسَائِلُ عَلُولَا، بالکل آسان۔ پہلا مسئلہ یہ ہے نفقۃ العبد الموقوف، عبد موقوف یعنی اس غلام کو کسی کے لیے وقف کیا گیا ہے، والحیوان الموقوف، یا وہ جانور جس کو کسی کے لیے وقف کیا گیا ہے، اس عابد اور حیوان موقوف کے اخراجات یعنی ان کا کھانا پینا، اگر انسان ہے تو وہ اس کے لیے کپڑے چاہیے، اگر جانور ہے تو اس کے لیے گرمی سردی سے بچنا ہے، چارہ وغیرہ وغیرہ، یہ اخراجات علی الموقوف علیہم انہی پر ہوں گے جن کے لیے اس عابد یا اس حیوان کو وقف کیا گیا ہے۔ شہید ثانی البتہ آگے تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ ان کانوا معینین، اگر موقوف علیہم معین افراد ہیں کہ فلاں فلاں، پھر تو انہی کے لیے ہوگا۔ کیوں؟ لانتقال الملک الیہم، اس لیے کہ وہ عابد یا وہ حیوان اب واقف کی ملکیت سے تو خارج ہو گیا، اب وہ ان موقوف علیہم کی ملکیت میں آ گیا ہے۔ وَهِيَ تَابِعَةٌ لَهُ، اور نفقہ یعنی اس عابد یا حیوان کے جو اخراجات ہیں، جو ضروریات زندگی حیات ہیں، وہ تابع ملک ہیں کہ جو مالک ہوگا اس کی ضروریات بھی اسی نے پوری کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن وَلَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ، لیکن اگر یہ عابد یا حیوان وقف ہوتا ہے
ایسے موقوف علیہم کے لیے جو معین نہیں ہیں، جو مشخص نہیں ہیں، یعنی بہت زیادہ ہیں یا عام ہے، پھر ففی کسبہ، اس کی اپنی کسب سے، ٹھیک ہے جی، مقدمۃ علی الموقوف علیہ، موقوف علیہم پر مقدم، یعنی کیا مراد یہ ہے کہ اگر وہ عبد ہے، وہ کام کرتا ہے، تو جتنی وہ کمائی کرے گا موقوف علیہ کو دینے سے پہلے وہ اس کی اپنی ضروریات زندگی پوری کی جائیں گی، یہ لازم ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، خوب۔ اب آگے یہ فرماتے ہیں فَإِنْ قَصُرَ الْقَاسِمُ، جو کچھ وہ کماتا ہے وہ اس کے نفقہ، اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، تو پھر ففی بیت المال ان کان، اگر وہاں پر کوئی بیت المال کا نظام موجود ہے تو بیت المال سے اس عبد کا یا اس حیوان کا نفقہ پورا کیا جائے گا۔ وَإِلَّا، لیکن اگر اس کا اپنی کمائی بھی پوری نہیں ہوتی، کوئی بیت المال بھی موجود نہیں ہے، وَجَبَ كِفَایَةً عَلَى الْمُكَلَّفِينَ، تو پھر دیگر مکلفین پر واجب کفائی ہوگا کہ اس کا نفقہ پورا کریں، یعنی اس کی کمائی اتنی نہیں کہ اس اپنی روٹی پوری ہو سکے، بیت المال بھی نہیں ہے، تو پھر مکلفین پر، جو بھی مکلف ہیں یعنی جو بالغ ہوں گے عاقل مختار فلاں، ان پر واجب ہوگا کہ اس کا نفقہ پورا کریں، کغیرہ من المحتاجین الیہا، جیسا کہ کغیر العبد، یعنی عبد کے علاوہ ویسے اگر کوئی ضرورت مند ہو تو پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مند کو بیت المال سے پورا کیا جائے، لیکن اگر بیت المال نہ ہو تو پھر دیگر مکلفین پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس محتاج کی ضرورت کو پورا کریں۔ اس عبد موقوف کا حکم بھی یہی ہے۔ وَلَوْ مَوْتَ الْعَبْدِ، جس غلام کو وقف کیا گیا تھا کسی کے لیے، اگر وہ غلام فوت ہو جاتا ہے، فَمُعُونَةُ تَجْهِيزِهِ كَنَفْقَتِهِ، تو اس کی کفن کا خرچہ، اس کی قبر کا خرچہ، اس کے دفن کا خرچہ وغیرہ وغیرہ، یہ بھی مثل اس کے نفقہ کے ہیں کہ جس پر نفقہ واجب ہوگا اس کے تجہیز و تکفین وغیرہ کے اخراجات بھی اسی پر واجب ہوں گے۔ یہ قاعدہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا، یہ بات تو ہو گئی اس کی۔ آگے فرماتے ہیں لو کان الموقوف عقارا، اگر واقف نے عقار یعنی کوئی باغات ہیں، کوئی درخت ہیں، کوئی زرعی زمینیں ہیں، اگر ایسی چیزیں وقف کی ہیں، موقوف یعنی عقار ہے، کوئی جائیداد ہے، وہ زمین ہے، اس میں باغات ہیں یا خوب زمین ہے جو کاشتکاری کام آتی ہے، اب خود زمین کو بنانے کے لیے بھی تو اخراجات چاہیے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس میں ٹریکٹر چلوانا ہوتا ہے، اس کو پانی لگوانا ہوتا ہے، اس کے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ اب فرماتے ہیں لو کان الموقوف عقارا، اگر مال موقوف عقار یعنی زمین ہے، وہ زرعی زمین ہے یا باغ والی ہے، جو بھی ہے، فنافقتہ، تو اب اس کا نفقہ یعنی اس کے اخراجات کہاں سے دیے جائیں گے؟ حیث شرط الواقف، یعنی اس کے جو اخراجات ہیں، جیسے میں نے گزارش کی اس کو ٹریکٹر چلوانا ہے، اس کو پانی دینا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ کہاں سے ہوں گے؟ فرماتے ہیں جہاں سے واقف نے شرط لگائی ہوگی۔ اگر واقف نے زمین وقف کرتے وقت یہ شرط لگا دی تھی کہ میں یہ زمین وقف کر رہا ہوں اور اس کے جو آباد کرنے کے اخراجات ہیں وہ فلاں جگہ سے دیے جائیں، پھر اسی جگہ سے دیے جائیں گے۔ فَإِنْ انْتَفَى الشَّرْطُ، لیکن اگر اس نے زمین تو وقف کر دی لیکن زمین کے جو اخراجات ہوتے ہیں آباد کاری کے لیے وہ کہاں سے دینے ہیں، اس کو واقف نے بطور شرط بیان نہیں کیا کہ کہاں سے دینے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں،
فرماتے ہیں ففی غلتہ، تو اس زمین کا جو اپنا غلہ ہوگا، اس زمین کی جو اپنی انکم ہوگی، اسی میں سے اس زمین کے جو ضروری اخراجات ہیں وہ بھی اسی سے نکالے جائیں گے۔ فَإِنْ قَصُرَتْ، لیکن اگر غلہ کم ہو، خرچہ زیادہ ہے، انکم تھوڑی ہے، لم یجب الاکمال، اس کو پورا کرنا کسی پر واجب نہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا انکم ہے لیکن تھوڑی ہے۔ آگے وَلَوْ عَدُمَتْ، لیکن اگر غلہ معدوم ہو، سیرے سے اس میں کوئی انکم ہو ہی نہیں رہی، کوئی فصل اگی نہیں رہی، لم تجب عمارتہ، وہاں پر اس کو آباد کرنا کسی پر واجب نہیں۔ بخلاف الحیوان، اور پچھلی بات، لیکن اگر وہ موقوف حیوان تھا، اب تھا یا جانور تھا، اور بے شک وہ کچھ نہ کما سکتا ہو، پھر بھی اس کا نفقہ بیت المال سے وہ نہیں ہے، یعنی خود موقوف علیہم وہ اگر معین نہیں ہے تو بیت المال سے، وہ نہیں تو دیگر مکلفین پر واجب ہوگا۔ زمین اور حیوانات میں فرق یہ ہے لوجوب صیانت روحی، اس لیے کہ حیوان ایک جاندار چیز ہے، اور جو جاندار چیز ہوتی ہے نفس محترم فرماتے ہیں اس کو حفاظت کرنا واجب ہے، جبکہ زمین میں ایسا نہیں ہے۔ وَلَوْ عَمَلَ عَابد، ایک عابد کو وقف کر دیا گیا کسی کے لیے بھی، لیکن اب خدا نخواستہ وہ غلام نابینا ہو گیا، او جزما، یا اس کو جزام کی بیماری لگ گئی، او عقادہ، یا وہ بیچارہ قود یعنی وہ لنگڑا ہو گیا، بیٹھ گیا، زمین گیر ہو گیا، اب چلنے پھرنے سے رہ گیا، اگر ایسا ہے ان عتقا، وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا، کما لو لم یکن موقوفا، اور جیسے اگر وہ موقوف نہ ہوتا، ویسے کسی کا غلام ہوتا اور نابینا ہو جاتا تو آزاد ہو جاتا ہے، جزام کی بیماری لگ جائے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اب بے شک موقوف ہے، وقف شدہ ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی عیب اس میں آ گیا ہے تو بھی وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ وَبَطَلَ الْوَقْفُ بِالْعِتْقِ، اور جو ہی وہ آزاد ہوگا اس کی وجہ سے وقف باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَسَقَطَتِ النَّفْقَةُ مِنْ حَيْثُ الْمِلْكِ، اب اس عابد کا نفقہ ان موقوف علیہم پر من حیث الملکیت ساقط ہو جائے گا، یعنی اس وجہ سے اب نفقہ اس پر نہ ہوگا کہ یہ ان کا مملوک تھا، لیکن اب چاہے وہ بیت المال سے دیں اگر ہو، یا پھر دیگر مکلفین پر واجب فی ہوگا، ملکیت کی بنیاد پر نہ ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَابِعَةً لَهُ، اس لیے کہ نفقہ تابعی ملک ہوتا ہے، فَإِذَا زَالَ، جب ملکیت زائل ہو گئی، زالت تو وجوب نفقہ بھی زائل ہو گیا۔ اب چونکہ ان کی وجہ سے وہ ملکیت کسی کی اس پر نہیں رہے، لہذا اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اب یہ وہ عابد یعنی مملوک ہونے کی بنیاد پر اس کا کسی پر واجب نہ ہوگا، البتہ باقی جہاد سے وہ بیت المال سے دیں یا اس سے دیں تو وہ اور چیز ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج